اگر آپ کمر، جوڑوں اور مہروں کی تکلیف میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، ایک دودھ کا کپ لیجئے، آپ پیالہ لے لیں، گرم دودھ ہو، ابلا ہوا ہو، خالص دودھ ہو، اس میں ایک انڈا ڈالیے، اگر دیسی مل جائے اور واقعی دیسی ہے تو سبحان اللہ، اور اس میں شہد ڈال دیجیے، دودھ ہو، انڈا ہو اور شہد ہو، بس اب یہ مکس کریں، ملائیں، یعنی ایک انڈا، ایک بڑا چمچ شہد اس میں ڈالیں اور خوب ملائیں، اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں۔ ہمارے ایک پرانے جاننے والے تھے، تجربات کے وہ سمجھ لیں کہ پرنسپل تھے، تجربات کے پرنسپل تھے، میں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا تجربات کے پرنسپل، بہت تجربات تھے، ان کے مشاہدے کی نظر بہت تیز تھی اور کمال کی باتیں کرتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، حکیم صاحب آپ کو پتا ہے کہ مرد کب بوڑھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جب انڈا، دودھ اور شہد چھوڑتا ہے مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا، بہت پرانی بات ہے۔ پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جس نے بھی کیا کہنے لگے یہ پرانی ریت روایتیں تھیں ہمارے بڑوں کی، ہم نے چھوڑی اور ہم کہاں سے کہاں گھوم گئے اور گم ہو گئے۔ اور واقعی اسی طرح یہ ٹوٹکا جوڑوں کا علاج ہے، کمر کا علاج ہے، پٹھوں کا علاج ہے اور مہروں کا علاج ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹوٹکا تو ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری نانی اماں کی بڑی بہن کے شوہر تھے، انہیں ہم نانا کہتے تھے، بہت بوڑھے تھے۔ وہ بڑھاپے میں انڈے پی لیتے تھے، ایک انڈا پی لیا، دوسرا پی لیا، تیسرا پی لیا، چوتھا پی لیا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ نانا کیا کر رہے ہیں، بالکل کمزور بوڑھے۔ اور پھر میں نے ان کی زندگی میں اس انڈے کے بعد پھر دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ پی لیتے تھے گرم گرم، اس میں شہد ملا کے۔ وہ دن اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے اور محنت کرتے تھے۔ ان کی نظر بھی ٹھیک تھی، ان کی یادداشت بھی ٹھیک تھی۔ وہ اس وقت میں بچہ تھا، میں بچہ تھا تو اس وقت وہ 90 سے اوپر کے تھے، اس سے بھی زیادہ، وہ 90 سے اوپر کے تھے۔ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کا قرآن پاک بوسیدہ ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں کئی قرآن پاک بوسیدہ ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں اور ان کی غذا یہی تھی، وہ سردی ہو یا گرمی۔ لیکن آپ سے ایک عرض کروں گا، کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں، آپ ایک ایک انڈا کر کے لیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے جسم کو اس کا عادی بنائیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ پہلے ایک انڈا، ایک کپ دودھ اور ایک تھوڑا سا شہد، اس کو معمول میں لے آئیں، اس کو معمول میں لے آئیں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ، کیونکہ میں نے نانا کی زندگی میں دیکھا، شاید ان کا تو ساری زندگی کا یہ نظام تھا، انہوں نے مرغیاں اپنی رکھی ہوئی تھی اور مرغیاں انڈا دیتی تھیں، اور بعض اوقات شور شرابہ بھی ہوتا تھا کہ فلاں جو ہے انڈا چرا کے لے گیا۔ تو ان کی تو انڈے کھانے کا مزاج تھا، ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا۔ پھر ان کے لیے گرمی سردی کچھ نہیں تھی، پھر ان کا ایک عمر کا حصہ تھا۔ بہرحال انڈا، دودھ اور شہد، انڈا، دودھ اور شہد، یہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز رزلٹ رکھتے ہیں، نتائج رکھتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ کمر کے معاملے میں، مہروں کے معاملے میں، پٹھوں کے معاملے میں، اعصاب کے معاملے میں۔ اس کو ضرور اپنے ساتھ شامل کیجیے۔ ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میرے دانت ہلنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ دانتوں پہ تار لگوائیں یا سارے دانت نکلوا کے ایک مصنوعی دانت لگوائیں۔ ایک دانت ہلا، دوسرا ہلا، تیسرا ہلا، اور ہلنا شروع ہو گئے دانت۔ پریشان کن بات، بہت اس علاج وغیرہ کیا، اس کے لیے درد کی چیزوں کی گولیاں، کچھ نہ ہوا۔ کسی نے مجھے ٹوٹکا بتایا کہ ایک کچا انڈا لے کے منہ میں ڈال کے پی جا، 40 دن کر لے۔ کہا کہ 40 دن کر کے آج سالہ سال ہو گیا ہے، میرے دانت پھر نہیں ہلے اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسی مین
ان کے استحزار سے پڑھیں گے اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی. اب یہ استحزار کیا ہے اس کو ذرا میں کھولوں گا. اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں, وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا, گھنٹہ اور لگ جائے گا. دکھی تو ویسے ہیں, دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے, تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا, توجہ کا. کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے, جبر کرنا پڑتا ہے, جبر کرنا پڑتا ہے. پڑتا ہے. ایک درویش تھے, انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ, بسم اللہ کی صرف بے پر, جسے بے با کہتے ہیں. 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے, جائیداد بہت ہے, اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے, حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے. وہ تیرا, یہ بڑا ہو گیا ہے, وہ میرا, وہ تیرا, وہ میرا. اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے. نہیں میں تو یہ لوں گا, یہ مر جائے گا, وارث تو ہے کوئی نہیں. وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا, یعنی یہ مرا نہیں ہے, ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے. میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی, اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت مشقت مشقت, اس کو کر لیں, روز کر لیں, تیسرے دن کر لیں, ہفتے میں ایک بار کر لیں, اور اس کو چند بار کر لیں, پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں, جسم بھی تھک جائے, دماغ بھی تھک جائے, حلق بھی خشک ہو جائے. ہاں, حلق خشک ہو جائے. اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے. بس اب میری الفاظ آسان ہے. اس عمل کی مشقت کا اثر, اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے, پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا, بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے. آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے, لٹکا ہوا ہے, عرشوں پہ نہیں گیا. اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ. بس یہ ذرا دہرائیں دل میں, اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل, جسم, پٹھے, ہڈیوں پہ, گھٹنوں پہ, زبان خشک ہو جائے, جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا. میں نے اس کو یہ سمجھا دی. آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا, ان کا کام بنا یہی نفل. انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا. آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے, تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے. میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں, توجہ میں, دھیان میں, پڑھنے میں, یکسوئی میں. اس عمل کی مشقت لیں, توجہ میں, دھیان میں, یکسوئی میں لیں. انہیں میری بات سمجھ آ گئی, میں نے سمجھایا انہیں. اور جب اس عمل کی, اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا, اب آپ کو سمجھ آئے گا. جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ, توجہ پہ, دھیان پہ, ذہن پہ, دل پہ, پٹھوں پہ لیں گے, پھر اس کا نور کھلے گا, اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے. کیا لفظ کہا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا, اس کے لفظوں کے اسرار, راز کھلیں گے, راز, ہاں ہاں کھلیں گے. پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیگتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور لفظ اسم ذات اللہ, کیا کمال ہے. ایک دفعہ اللہ کہا, ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو, پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا. ایسے اللہ کہا, ایسی گھلتے 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 جسم میں اس کا سرور اور سکون جا رہا. اس عمل کی مشقت لیں, جیسے حجویری محل میں اینٹیں, پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ اکبر نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے, اور وہاں کی صفائیاں وہاں کی سمیٹنے والے, ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں. دیکھیں
ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا ہے. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں. درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے، کو پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی. اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں، ڈوب کے، نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو. یکسوئی، 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 کوئی چیز سامنے نہ. ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے دل تجھے پتا ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا. تیرا وقت، تیری زندگی ایسے گزر گئے، کہاں سے کہاں چلا گیا. اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لے. چلو مشقت ہی کہہ دے، یہ برداشت کر لے. اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا. بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں.